سورۃ الکہف 12 رکوعات اور 110 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الکہف کا نمبر 18واں ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی توحید بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، ان نوجوانوں کا ذکر اس صورت میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس صورت میں اصحاب کہف کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا واقعہ بھی موجود ہے، موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، اور حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی بے ثباتی کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر اپنی کتاب قرآن نازل کی جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں کا ذکر کیا، وہ غار والے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ غار میں جاتے ہوئے انہوں نے رب کریم سے رحمت اور ہدایت کی دعا کی، عرض کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا جنہوں نے غار میں پناہ لے کر اپنا ایمان بچایا۔ وہ کئی سال تک غار میں سوتے رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لبثت سبع سنین 309 سال، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک وہاں پہ سوئے رہے۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ غار میں سوتے پڑے رہے، گرمی سردی، دن رات، بارش اور دھوپ میں ہر لحاظ میں اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی کروٹیں تبدیل کرواتا تھا۔ دیکھنے والا انہیں بیدار خیال کرتا، جب بھی ان کی طرف کوئی دیکھتا تو وہ مرعوب ہو کر بھاگ جاتا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور کتا غار کے دہانے پر ایسے بیٹھا ہوا سو رہا تھا جیسے وہ گھات لگا کر کسی پر حملہ آور ہونے والا ہو۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا کم لبثتم، کتنا تم ٹھہرے ہو؟ تو وہ کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غار میں 309 سال تک رہے، 300 سنین وازدادوا 9۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا۔ رقم جمع کر کے ایک آدمی کو احتیاط کے تمام پہلو مد نظر رکھتے ہوئے شہر میں بھیجا کہ وہ کھانا لے کر آئے۔ کھانا لے کر آنے والا شخص جب ہوٹل پہ پہنچا، اس نے وہ پیسے دیے اور اپنی حالت وہ ظاہر کی، تو وہ ہوٹل کے مالک نے جب اسے دیکھا تو حیران رہ گیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اللہ کی تقدیر سے وہ شخص اصحاب کہف میں سے وہ شخص بادشاہ تک پہنچا۔ ان دنوں وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل تھا۔ لوگ اس کے اس عقیدے کی تردید کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اے اللہ کوئی نشانی ظاہر ہو جائے
جس سے یہ قوم صحیح عقیدہ اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور یہ غیر معمولی واقعہ اس کے دور میں رونما ہوا۔ اب جب یہ نوجوان بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے تحقیقات کی، اور نوجوانوں جب اس نے تحقیقات کی تو 3 صدیاں قبل ایک تحریر کی شکل میں شاہی محل میں ایک خط، ایک تحریر محفوظ اسے ملی، تو وہ بہت خوش ہوا۔ لوگ اس چیز کو دیکھ کر اس غار والوں تک پہنچے اور وہ اصحاب کہف دریافت ہوا، تو پھر لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں پہ مسجد بنائی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے سے ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ قیامت برحق ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ ہونا ہے۔ لوگوں نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ نے کہا وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ لیکن جو صحیح کے قریب ہے، صحیح ہے، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ حقیقی ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس سے مراد تاریخ نہیں ہے بلکہ عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ اور یہ بھی چیز اللہ نے واضح کر دی کہ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کی قدرت کو، اس کے کام کو کوئی بھی جو ہے وہ مغلوب نہیں کر سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، ہر معاملے میں اس کا امر غالب ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ آپ یہ کہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے 2 آدمیوں کی نصیحت آموز مثال بیان کی، جن میں ایک موحد تھا اور دوسرا مشرک۔ اور پھر 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ اور سامان دنیا، ان دونوں کا مقابلہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ آسمان سے پانی برسے، کھیتیاں اگائیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ سوکھ جائیں اور ہوائیں ان کو اڑا کر لے جائیں۔ اسی طرح مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن یہ چیزیں رہنے والی نہیں۔ رہنے والی جو چیزیں ہیں والباقیات الصالحات نیک اعمال ہے۔ پھر 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابلیس اور اس کی اولاد کی دوستی نہ کرو۔ ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہاری کامیابی پہ خوش نہیں ہوتا، اس لیے اس کی دوستی ہرگز نہ اختیار کرو۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم میں ہر اسلوب کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھائی ہے، مگر انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بھلا مجھے انسان بتائے ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے اور گناہوں کی بخشش مانگنے سے کس چیز نے روکا ہے۔ سورہ کہف کے 9ویں رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ نے اپنے خادم
حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک گئے۔ تو پھر حضرت یوشع کو یہ یاد آیا کہ شیطان نے اسے مچھلی کا بتانا بلا دیا تھا۔ وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں رستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تم نے پہلے نہیں بتائی، چلو وہاں ہی چلتے ہیں، وہی ہماری منزل مقصود ہے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ جب واپس لوٹے تو دیکھا ایک بندہ خاص کو وہاں پایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کو، اس بندہ خاص کو ہم نے اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ پھر وہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے حصول علم کی خاطر رفاقت کی درخواست کی۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں چلے اور حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار و رموز کا آپ کو علم نہیں، ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ پر وہ معاملہ واضح نہ کر دوں۔ یہ دونوں چلے، رستے میں کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر، آپ نے تو یہ بڑی بری حرکت کر دی ہے، بری بات ہے کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار بھی نہ کیجیے۔ یہ دونوں پھر آگے چلے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ جب یہ دونوں چلے تو انہوں نے ایک لڑکے کو پایا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا ہے، تو نے بہت برا عمل کیا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ سے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اب آپ کے پاس جواز ہو گیا۔ پھر چلے، ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے میزبانی نہیں کی۔ اس گاؤں میں ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بے لحاظ لوگ ہیں، انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی، کھانا نہیں دیا، آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی جو سمندر میں تھی اس میں سوراخ کیا، وہ مسکین لڑکوں کی تھی اور آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر نئی کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ بادشاہ ان کی اس کشتی کو غصب نہ کر سکے اور یہ جو ہے وہ کمائی کرتے رہے۔ دوسرا، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ان کے والدین مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر ان والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اب اس کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ تیسرا، جو وہ گاؤں کی دیوار تھی گرنے والی تھی اس کو درست کیا۔ گاؤں میں دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ
جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ خود نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن اے موسیٰ آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوالوں پہ سوال کرتے رہے۔ پھر حضرت سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے جو نبی علیہ السلام سے 3 سوال ہوئے۔ ایک روح کے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب آیا، دوسرا سورہ کاف والے غار والوں کا سوال وہ سورہ کاف میں، اور یہ تیسرا سوال ہے یہ بھی حضرت سکندر ذوالقرنین کے متعلق ہے جس کا جواب سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین یہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے، وہاں ایک قوم کو پایا اور جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور پھر یہ ایک اور مہم پہ نکلے جو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچی۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط ترین دیوار بنا دو۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے بہت طاقت دی ہے، تاہم تم میرے ساتھ افرادی قوت کے ذریعے مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک زبردست دیوار تعمیر کی، لوہے اور تانبے کو پگھلا کر وہ دیوار ناقابل شکست ہوئی، اور پھر یاجوج ماجوج اس پر دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ پھر سکندر ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، ھذا رحمت من ربی، لیکن جب اللہ کا امر آئے گا، جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ کر دے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پھر سورہ کاف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کے بظاہر خوشنما کام یہ آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی سمندر آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور نوادر الاصول کی یہ روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شرک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ تم میں مخفی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم یہ مانگو تو اس کی برکت سے چھوٹا بڑا ہر قسم کا شرک تم سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ کلمات 3 بار کہے، یہ کلمات یہ ہیں اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔